یہاں کوئی چندہ نہیں، کوئی چڑھاوا نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ اگر آپ میرے نام پہ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ کوئی یہاں یہ کہتا ہے کہ رش زیادہ ہے تو نمبر پہلے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، اور آپ پیسے کسی کو دیتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ لکھ کے بھی ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ میرے نام پہ کسی کو پیسے دیتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ یہاں کوئی دربار شربار میرا نہیں ہے، میرے کسی کا نہیں ہے۔ اور بالخصوص عورتیں میری بہنیں اس میں پھنستی ہیں کہ یہ پیر صاحب کے تایا کا دربار ہے اور چچا کا دربار ہے۔ میرا کوئی چچا تایا نہیں ہے اور کوئی دربار نہیں ہے، اور پھر پیر صاحب آج یہاں بیٹھے ہوئے دھوکے سے وہاں لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ 3011 لازمی ساتھ ملاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا چہرہ اور کپڑے دیکھ کر نا آپ کا وہ حساب کتاب کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ دے کے کچھ خواتین دے کے آ جاتی ہیں، اور پھر مجھے آگے کہتی ہیں اساں اتنے چڑھاوا چڑھا چھوڑیا تو سڑا کم ہو جیسی چڑھاوے کدھرے ہو رہے تھے پھوپا تھے۔ اگر آپ میرے نام پہ کسی کو پیسے دیتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں۔ اور یہ امانتاً بات بتاتا ہوں، آگے پہنچانا اب آپ پہ واجب ہے تاکہ کوئی اور بندہ نہ لوٹے۔ اور معزز خواتین سے ملتمس ہوں کہ خدا را اللہ کا واسطہ پردے میں آیا کرو، تھک گیا ہوں 10 سالوں میں رو رہی ہوں۔ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں، میں آپ کے لیے غیر محرم ہوں۔ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ غیر محرم کے پاس جائے۔ بامر مجبوری میں آپ لوگ آتی ہیں، اور کچھ لوگ پرانے جو یہاں آتے ہیں انہیں پتہ بھی ہے کہ خواتین یہاں اندر آتی نہیں تھی۔ تو اللہ میری والدہ کے درجات بلند کریں۔ وہ یہاں میرے پاس آئی ہوئی تھی 2013 یا 14 یا 15 کی بات، مجھے سے یاد نہیں ہے، 14 کی شاید یا 13 کی بات ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ عورتیں یہاں اندر نہیں آتی، باہر کھڑی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بڑے غصے میں بلایا کہ اندر آ۔ میں گیا اندر، کہنے لگی عورتیں باہر کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے کہا میرے لیے غیر محرم ہے، میرے لیے یہ غیر محرم ہے۔ تو وہ خود عورت تھی نا، انہوں نے بڑی بات کی جو میرے دل پہ لگی۔ کہنے لگی جب تیری بیوی گھر سے نکلتی ہے شوق سے نکلتی ہے، تیری ماں گھر سے نکلتی ہے شوق سے نکلتی ہے۔ مجھ سے پوچھا کیسے نکلتی ہے؟ میں نے کہا مجبوری میں نکلتی ہے۔ پھر کہنے لگی دیکھ، تیری ماں اگر گھر سے نکلتی ہے تو مجبوری میں نکلی ہے، تیری بیوی گھر سے نکلتی ہے مجبوری میں نکلتی ہے، تیری بہن گھر سے نکلتی ہے مجبوری میں نکلتی ہے، عورت گھر سے نکلتی ہے تو مجبور ہو کے نکلتی ہے۔ آپ لوگ مجبور ہو کے آئیے، اللہ سب کی مجبوریوں کو دور کر دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے، لیکن اللہ کا واسطہ پردے میں آیا۔ جب سے یہ کنسپٹ بنا ہے، جب سے یہ کنسپٹ بنا ہے کہ پردہ دل اور آنکھ کا ہے، تب سے بے حیائی عروج پہ گئی، تب سے بے حیائی عروج پہ۔ آپ مجھے اتنا بتائیں کہ ساری دنیا کی عورتیں اللہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں کے لیے حکم بھیج رہا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں جب گھر سے نکلو تو اپنے چہرے، ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے پاؤں کی خاک کو بھی پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ ان کے لیے حکم بھیجتا ہے کہ پردے میں آیا کریں، وہ اللہ کا واسطہ ہے پردے میں آیا کریں، اللہ کا واسطہ، اور اپنے محرم کے ساتھ آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بیٹے کو اپنا دوست بنائیں، اپنا دوست بنائیں۔ اگر آپ نے اسے دوست نہ بنایا، محلے کے کسی آوارہ لڑکے نے اسے دوست بنا دیا، وہ اس ڈگر پہ اسے چلا دے گا۔ آپ کا دوست بنے گا، آپ سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرنا شروع کر دے گا، تو آپ کے قریب ہوگا تو آپ اسے اچھے راستے پہ لے کے آ جائیں گے۔ اور اگر وہ محلے کے کسی ایسے لڑکے کا دوست بن گیا جو آوارہ ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، جو چرس پیتا ہے، جو غلط کمپنی میں بیٹھتا ہے، تو آپ کا بیٹا بگڑنے کا خدشہ ہے، پھر وہ بگڑے گا۔
لہٰذا جب بچے جوان ہو جائیں تو انہیں سمجھائیں، انہیں ماریں نہ کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے۔ جوانی ایسی ہے نا، جب یہ جو کچھ ٹائم ہوتا ہے 12 سے 18 سال تک کی ایج، 22 سال تک کی ایج ایسی ایج ہے کہ جس میں آپ بچے کو بہترین انسان بھی بنا سکتے ہیں اور بدترین انسان بھی بنا سکتے ہیں۔ اس میں جو آپ اسے جس طرح موٹیویٹ کریں گے، جس طرف موٹیویشن دیں گے، وہ اسی طرف جائے گا۔ تو اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو پہ نظر رکھیں، انہیں اچھی باتیں بتائیں، انہیں اپنے قریب کریں، انہیں اپنا دوست بنائیں۔ اللہ سب کی اولاد کو فرمانبردار بنا دے، لیکن مار حل جب ماریں گے آپ تو اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ وہ زبان سے بولے گا نہیں احترام کے لیے، لیکن اندر ہی اندر وہ نفرت میں پلتا رہے گا، اور وہ جتنا کہتے ہیں نا، جتنا کسی چیز کو دبایا جائے اتنا وہ بڑھتا ہے۔ اپنی اولاد کو مارنا کوئی حل نہیں، اسے بہتر راستہ بتائیں اور اپنی اولاد کی تربیت شروع سے کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں 27 گنا ثواب یہاں چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اوپر چلا جاتا ہوں۔ 27 گنا ثواب کیوں جاتا ہوں؟ میری بیٹیاں ہیں، ایک تو میرے گھر میں جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ بھی آپ اپنے گھر سے سکھاتے ہیں، اپنے گھر سے جھوٹ سکھاتے ہیں۔ گھر میں کسی نے آگے دستک دی، وہ آپ نے کہا جی یہ جو انکل باہر کھڑے ہیں انہیں بولیں کہ بابا آج گھر پہ نہیں۔ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا جا کے انہیں کہتا ہے کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، سوچ رہا ہوتا ہے بابا ہیں گھر پہ، لیکن کہا گھر پہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ مجھے میرے والد نے جو کہہ دیا، جبکہ والد گھر پہ ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں گھر پہ، اس انکل کو بولیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو چیز ہے، یہ جو بات ہے یہ اچھی ہے۔ پھر وہ یہاں سے جھوٹ سیکھتا ہے، اسے تو نہیں پتا یہ اچھا جھوٹ ہے، یہ برا ہے۔ جھوٹ تو اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے۔ وہ پھر یہاں سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ ایک تو کبھی جھوٹ نہ آپ گھر سے سکھاتے ہیں، دوسرا آپ اپنے بچوں کو ڈپریشن کا مریض گھر سے بناتے ہیں۔ کیسے؟ رونا نہیں ہے بابا آ جائے گا، وہ ڈوگی آ رہا ہے، وہ جن آ رہا ہے، وہ بھوت آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، چپ ہو جاؤ، رونا نہیں ہے بابا پکڑ کے لے جائے گا۔ یہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اس کے ذہن میں بچے کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں کوئی جو بابا ہے پتہ نہیں کیا بڑی چیز ہے۔ اور پھر آپ گھر میں تجربہ کر لیں، ایسے بچے جنہیں ڈرایا جاتا ہے وہ باہر کسی سے ہاتھ بھی ملاتے نہیں، وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ڈر اتنا بیٹھتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا، میں 27 گنا نماز چھوڑ کے اوپر چلا جاتا ہوں تربیت کے۔ میری بیٹیاں ہیں، انہوں نے مسلے بچھائے ہوتے ہیں، درمیان میں میرا، سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے 2 مسلے اور بچھائے ہوتے ہیں۔ میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، میں جا کے ان کے ساتھ اوپر پڑھتا ہوں، ان کی یہ عادت لینا اور پختہ ہوتی جائے۔ 27 گنا چھوڑ کر ان کی تربیت کے لیے اوپر چلا جاتا ہوں۔ آپ کے بچے گھر میں جب جاتے ہیں نا تو آپ رات کو جب انہیں سلاتے ہو تو کہانیاں سناتے ہو، شیر تھا اور اس بکری لے گیا اور بکری نے پتہ نہیں، ایسے ہی ہے۔ میرے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، میرے گھر میں آقا کا ہر روز ایک معجزہ سنایا جاتا ہے۔ وہ کھجور کی ٹہنی کیسے آقا کے پاس چل کے آئی، وہ کھجور کا درخت کیسے آقا کے پاس چل کے آیا، اس نے کلمہ کیسے پڑھا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کیسے کلمہ پڑھا۔ جب آپ یہ سکھائیں گے تو آپ کے بچے بگڑیں گے نہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور آخری سوال ہے جی، گھر میں بہت پریشانی ہے، بہت ناچاکی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ پہلے بتا چکا ہوں، لڑائی جھگڑا اور ناچاکی ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بناؤ، اپنے گھروں کو۔ میرے آقا کی ساری زندگی دیکھ لے، فرض نماز مسجد میں، باقی ساری نماز گھر میں، فرض نماز مسجد، باقی ساری نماز گھر میں۔
تو اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بناؤ. جس گھر میں سجدہ ہوتا ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور لڑائی کروانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام. اور جس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. صدقہ کیا ہے؟ یہ مسکرا کے بات کر لینا یہ بھی صدقہ ہے. یہ کسی نے ایک دن پہلے شاید میں نے بتایا تھا کہ کیا صدقے کے لیے بکرا یا گوشت دینا ضروری ہے؟ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں. صدقہ مسکرا کے بات کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے لیے کنواں کھدوا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اس طرح دینا. میرے آقا نے فرمایا کہ حشر کے دن 7 ایسے خوش نصیب اشخاص ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے. ان میں ایک شخص وہ ہے کہ جو صدقہ دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اتنے ملکی انداز میں کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے، الٹے کو اس کی خبر نہیں ہوتی. وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا. کسی کو اچھی کوئی آپ کو بات لگی ہے، آپ اسے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی فیس بک یوز کرتا ہے، یوٹیوب ہر کوئی چلاتا ہے. آپ کو جو چیز اچھی لگی آپ اسے دوسرے اپنے بھائی تک، اپنے دوست تک بھیج رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن ہم اتنے اخلاقی طور پر اس حد تک ہمارا معاشرہ اتنا گرواٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، کوئی اچھی بات ہو رہی ہوگی اسے آگے سننا بھی گوارا، شیئر کرنا تو دور کی بات نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی ایویں سی بات ہوگی، کوئی ناچاکی اور کوئی ایسی فحاشہ بات چل رہی ہوگی، ہم اسے دیکھتے بھی ہیں، آگے بھیجتے بھی ہیں. جیسے وہ پتہ نہیں لاوا پاوا لاہور کا کوئی تھا یا کون تھا، ایسے ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا بات کر رہا ہے؟ میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے. ہمارا معاشرہ اخلاقی گرواٹ کا اتنا شکار ہو گیا. بے حیائی کو ہم خود پروموٹ کرتے ہیں. کوئی عورت ناچ رہی ہوگی ہم اسے دیکھتے بھی ہیں، اسے آگے پھیلاتے بھی ہیں. میرے بھائیو یہ پوچھا جائے گا آپ سے، جتنے بھی آئیڈیز وغیرہ آپ نے بنائی ہوئی ہیں، آپ لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا، یہ آپ گناہ کما رہے ہیں. جتنے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا گناہ آپ کے حصے میں آ رہا ہے. وہ بندہ جس نے یہ ناچ گانا، کسی عورت نے ناچا تھا، وہ مر گئی، ہو سکتا ہے وہ مری نہ، اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن آپ نے آگے شیئر کیا، اس کی تو توبہ قبول ہو گئی، آپ گناہگار ہو گئے سارے. لہذا اگر شیئر بھی چیز کرتے ہیں تو کوئی اچھی چیز کیا کریں، ورنہ نہ کیا کریں. نیکی کو آگے پھیلانا بہت بڑا صدقہ ہے. شاید اللہ اسی کے بہانے آپ کو بخش دے، معاف کر دے، سارے گناہ آپ کے معاف کر دے. اسی ایک بات کے بہانے. اللہ کریم ہے نا، وہ کب کس کو کیسے معاف کر دے کیا پتا. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نہ سنا تھا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، بارش نہیں ہو رہی تھا، اللہ کب کس کو معاف کر دے. جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی کہ اے کلیم اللہ، اے پیغمبر خدا، اے اللہ کے پیغمبر، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش برسا دے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دھوپ اور تیز ہو گئی، دھوپ اور تیز ہو گئی. اور رب تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اے کلیم، تیرے اس مجمع میں، اور روایت میں آتا ہے وہ 70,000 کا مجمع ہے، اس سے بھی زیادہ کا. تیرے اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. جب تک وہ تیرے مجمع سے نکلے گا نہیں، میں بارش نہیں برساؤں گا، میں بارش نہیں برساؤں گا جب تک وہ نکلے گا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اس مجمع میں ایک ایسا اللہ کا نافرمان ہے
40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں اللہ بارش نہیں برسائے گا۔ اب وہ شخص 40 سال سے نافرمان تھا، وہ اپنے دائنی طرف دیکھتا ہے، بائنی طرف دیکھتا ہے کہ کوئی اور نکلے تو میں نکلوں، میں اکیلا نکلا تو میری عزت خاک میں مل جائے، پھر بھی اپنی خاطر اگر میں اکیلا نکلا تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ جب وہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی نکلتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ 40 سال تک میں تیری نافرمانی کرتا رہا، پردے ڈالے رہا، تو میری نافرمانیوں پر پردے ڈالتا رہا، یا اللہ آج اگر میں اکیلا اس مجمع سے نکلا تو میری تو عزت گئی، سب مجمع والوں کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی نافرمان ہوں، یا اللہ میں تو ڈوب گیا، میری تو عزت خاک میں مل گئی، یا اللہ آج بھی پردے رکھ، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں۔ وہ میرے بھائیو پھر بھی اپنے لیے رویا، اپنی عزت کے لیے، یا اللہ اگر آج میں نکلا تو اس اتنے بڑے مجمع میں بدنام ہو جاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے بارش برسانا شروع کر دی، رب نے بارش برسانا شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا ہے موسیٰ مجمع سے نکلا بھی کوئی نہیں، اللہ نے بارش بھی برسا دی، ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جاتے ہیں، اپنے رب سے پوچھتے ہیں یا اللہ اس دن مجمع سے بندہ نکلا بھی کوئی نہیں تھا، تو نے بارش بھی برسا دی، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے میں جو نہیں نکلا تھا نا، میں نے اسی کے لیے تو بارش برسائی، میں نے اسی کی وجہ سے تو بارش برسائی۔ موسیٰ پوچھتے ہیں یا اللہ اس بندے کا نام تو بتا دے، تو رب فرماتا ہے موسیٰ بڑا عجیب انسان ہے تو، تیرا اگر کوئی دوست کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو اس کے پردے اٹھاتا ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں نہیں اللہ پردے تو نہیں اٹھاتا، میں تو اس کے پردے ڈالتا ہوں۔ رب فرماتا ہے موسیٰ بڑی عجیب بات کی پھر تو نے، پہلے وہ میرا نافرمان تھا اب وہ میرا دوست ہے، جب نافرمان تھا میرے پردے رکھے، اب دوست ہے کیا دوست کبھی کوئی پردہ اٹھاتا ہے؟ ایسا رحیم ہے، وہ ایسا کریم ہے، کب کس پہ اس کی رحمت کو جوش آ جائے، کون سی بات اسے پسند آ جائے اور آپ کے لیے زندگی اور آخرت کا سامان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔